غار والی حدیث، یہ غار کا قصہ، یہ 3 اشخاص کا قصہ ہے جو ایک سفر میں، یہ بخاری کی حدیث ہے، جو ایک سفر میں وہ نکلتے ہیں 3 اشخاص، اور راستے میں زوردار آندھی شروع ہو جاتی ہے، تو آندھی سے بچنے کے لیے وہ ایک غار میں پناہ لیتے ہیں۔ غار میں پناہ لینے کے بعد تھوڑی دیر میں غار پر ایک بہت بڑا چٹان، بہت بڑی چٹان جو ہے لڑکتی ہوئی آتی ہے اور اس غار کے دہانے پر بیٹھ جاتی ہے۔ ایسا بیٹھتی ہے کہ فل پیک، نہ کوئی ہوا اندر پاس ہو سکتی ہے، نہ جو ہے کوئی روشنی کی کوئی کرن اندر پہنچتی، بالکل گھپ اندھیرا اور کوئی ہوا نہیں۔ کتنی دیر بغیر انسان بغیر ہوا کے رہے گا؟ اب تھوڑی دیر میں وہ لوگ سمجھنے لگے ہوا نہیں، تو پھر ہم گئے، تینوں مل کر کوشش کرنے لگے اس کو دھکا دینے کے لیے، وہ بڑی سی چٹان تھی، ٹس سے مس گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اس حالت میں تو ہم اللہ ہی کو یاد کرنا ہے، اگر بچ گئے تو الحمدللہ، نہیں بچے تو ہماری خبر یہی بنے گی۔ تو اب تینوں نے کہا کہ بھائی، تینوں میں سے ایک نے کہا کہ بھائی ہم جو ہے اپنے کسی ایسے عمل کو یاد کریں جو ہم نے زندگی میں خالص صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، اور اس عمل کا حوالہ دے کر اس عمل کے وسیلے سے ہم دعا مانگیں، شاید اللہ میں نجات دیتے۔ تو ہر ایک نے اپنا ایک ایک عمل پیش کیا۔ ایک نے اپنے ماں باپ کی خدمت کا عمل پیش کیا، تو تھوڑی سی چٹان ہٹ گئی۔ پھر دوسرے نے جو ہے اس کی جو ہے چچا زاد بہن کے ساتھ جو ہے تعلقات تھے، تو غلط تعلقات بنانا چاہ رہا تھا، اس کے ساتھ زنا کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اللہ سے ڈر کر اس نے وہ اس کام کو چھوڑ دیا، تو اس نے اس کا حوالہ دیا۔ تو اس طرح ہر ایک نے اپنے ایک عمل کا اس نے حوالہ دے کر، وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اس کے بعد وہ چٹان جیسے لڑکتے ہوئے آ کر بیٹھ گئی تھی اس کے دہانے پر، اسی طرح چٹان ہٹ بھی گئی۔ یہ صحیح واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر بنی اسرائیل کے ایک دور کا واقعہ ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان اپنے عمل کا وسیلہ دے کر، جس کے بارے میں ہمیں امید ہے کہ اللہ نے وہ عمل قبول کر لیا ہوگا ہمارے اخلاص کی وجہ سے، تو اس عمل کا وسیلہ دے کر انسان اللہ سے دعا کرے، صحیح، تو اس عمل کا وسیلہ اللہ سے دعا کرے، تو ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 وسیلے ہو گئے۔ تیسرا وسیلہ کیا ہے کہ اگر کوئی زندہ آدمی اگر ہے، تو زندہ آدمی اگر ہے، کوئی نیک ہے، صالح ہے، آپ کے نظر میں جو ہے وہ جو اللہ والا ہے، تو آپ اس کے پاس اس سے جو دعا کی حاجت، دعا کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، یا آپ جو ہے ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ کے رسول جب تک زندہ تھے تو صحابہ آتے تھے، اللہ کے رسول دعائیں کرواتے تھے، اپنے مشاکل پیش کرتے، لیکن جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر کسی صحابی سے یہ بات ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول کے خبر پر پہنچے ہوں اور جو ہے انہوں نے اللہ کے رسول سے فریاد کی ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے، وہ نیک آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہے، آپ کی نظر میں صالح ہے، تو آپ اس سے دعا کی درخواست کریں، اس کی دعاؤں کا وسیلہ ہے۔ یہ 3 ہی چیزیں ہیں جو جائز وسیلے کے طور پر قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ باقی اس کے علاوہ کسی اور کا وسیلہ، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ کا وسیلہ، آپ کی قدر و منزلت کا وسیلہ، یا جو ہے کسی صحابی کے نام کا وسیلہ، یا جو ہے کسی ولی کے نام کا وسیلہ، یہ سب وہ وسیلے ہیں جو جائز نہیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ثابت نہیں ہے۔ کیونکہ اگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نام کا وسیلہ اگر لینا ثابت ہوتا تو صحابہ اللہ کے رسول کے بعد بھی آپ کے نام کا وسیلہ لے کر دعا کر سکتے تھے نا، لیکن کوئی دعا اس طرح کی ثابت نہیں ہے۔ تو یہی 3 وسیلے ہیں جو موجود ہیں قرآن و حدیث کے اندر، جن کا لینا جائز ہے، اور باقی جو بھی وسیلے ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، وہ صادقون الیہ الوسیلہ، یہ خود جو اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، جن کو تم پکار رہے ہو نا وسیلے کے لیے، یہ خود جو اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں، یبتغون الیہ الوسیلہ۔ تو یہاں دونوں جگہوں پر جو وسیلہ ہے، یہ ہمارے پاس اردو میں جو وسیلہ کیا ہے؟ واسطہ وسیلہ جو کہتے ہیں، واسطے کے معنی میں، تقرب، یہ واسطے کے معنی میں یا شفاعت کے معنی میں، یہ معنی میں جو اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن عربی میں قرآن میں جہاں پر یہ 2 مقامات پر استعمال ہوا وسیلہ، اس کے معنی ہے تقرب کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ۔ تو اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر بھی تمام مفسرین اور صحابہ انہوں نے یہی تفسیر کی ہے اس کی، کہ ابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی اللہ کی طرف تم تقرب چاہو،
تقرب انسان اپنی اللہ پر ایمان کے ذریعے سے اور اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، اور وہاں پر بھی وہی ہے، سائڈ کے اندر بھی وہی ہے، یبتغون الیہ الوسیلہ، جن کو تم جو ہے پکارنا چاہ رہے ہو، جن سے تم مدد مانگنا چاہ رہے ہو، وہ جو بھی جو ہے اللہ کے سوا جو لوگ ہیں وہ خود بھی اللہ کی طرف جو ہے تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر جو بات آتی ہے، جو ہم اذان کی دعا میں پڑھتے ہیں، اذان کی دعا جو ہم پڑھتے ہیں نا، یاد ہے نا، اذان کے بعد رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان مؤذن کے کلمات کو دہرائے، اذان کا جواب دے، اور پھر جو ہے مجھ پر درود پڑھے اور یہ دعا مانگے، پھر اپنی دعا سکھلائی، تو جو یہ دعا مانگے گا تو اس کو جو ہے میں، جب اللہ تعالیٰ مجھے وہ مقام دے دے گا تو میں اس پر اس کی شفاعت کروں گا۔ تو اس کے اندر کیا ہے، اس حدیث کے اندر، اس دعا کے اندر، آتی محمد الوسیلہ، اے اللہ آتی تو عطا فرما، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا عطا فرما؟ الوسیلہ، وسیلہ عطا فرما۔ تو وسیلہ جو ہے وہ تقرب والا مقرب ترین مقام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کا عطا فرمائے، جو مخلوق میں سب سے زیادہ قریبی مقام اللہ کے رسول کا ہوگا قیامت کے دن، اور وہ ہے مقام شفاعت، اس کو مقام محمود کہا گیا۔ وہ مقام جو پورے مخلوق میں اللہ صرف ایک بندے کو عطا کریں گے، اور وہ مقام ملے گا ہمارے آپ کے رسول محمد رسول اللہ۔ تو اب یہاں آپ نے فرمایا کہ جو میرے لیے اس مقام کے لیے دعا فرمائے گا، دعا کرے گا دنیا کے اندر، جب میں اس مقام پر پہنچ جاؤں گا، جب اس وسیلے کے مقام پر پہنچ جاؤں گا میں، وہ قریب ترین مقام، تو پھر میں ہر اس بندے کے لیے میں شفاعت کروں گا جس نے میرے لیے دعا کی۔ تو یہ تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے قرآن ہو چاہے وہ حدیث ہو، وسیلے سے مراد اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ترین مقام حاصل کرنا، بات واضح، یہ معنی ہے وسیلہ۔ اب اردو میں جو ہے ہمارے پاس دوسرا معنی وہ یہ کہ وسیلے سے مراد کیا ہے؟ واسطہ، واسطہ، کس واسطہ حاصل کرو، کس کے وسیلہ پکڑو۔ اب اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری دعاؤں کے اندر ہم وسیلہ کس کا لیں اور کس کا نہ لیں، کس کا لیں اور کس کا نہ لیں، کیونکہ ٹائم کم ہے، اس لیے مختصر جو میں بات بتا دوں، کیونکہ ورنہ یہ موضوع بڑا لمبا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ہم جن باتوں کو اپنی دعاؤں کے اندر وسیلہ لے سکتے ہیں، جن چیزوں کا، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کا، اس کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات کا وسیلہ لینا، اور یہ اللہ کا حکم ہے، یہ واجب ہے۔ ہماری دعاؤں کے اندر ہم اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیں۔ اللہ نے فرمایا سورۃ الاعراف کے اندر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ بہترین نام ہیں، تو لہذا تم اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ذریعے سے بلاؤ۔ فَادْعُوهُ سے مراد ہے تم دعا کرو، تم اللہ سے جب دعا کرو تو ان ناموں کے ذریعے سے دعا کرو۔ علیکم السلام۔ تو اب یہاں پر اللہ کا حکم ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بھی سکھلایا، جیسے ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب تمہارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے، ہدایت سے نہ ہٹا دے، بعد اذ ہدیتنا، ہم کو ہدایت بخشنے کے بعد، ہم ہدایت پر آنے کے بعد ہمیں ہدایت سے دور نہ کر دے۔ پھر اللہ اینڈنگ کیا ہو رہی؟ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی دینے والا۔ تو ویسے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب معاف فرما، رحم فرما، اس لیے کہ تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے ناموں کا اور صفات کا اللہ نے خود ہی ہمیں وسیلہ لینا سکھا دیا، حکم بھی دیا کہ اپنی دعاؤں کے اندر اللہ کے ناموں کا وسیلہ لو۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حکم جو وجوب کے لیے ہوتا ہے، حکم جو ہے اللہ جو بھی دیتے ہیں وہ واجب کے لیے ہوتا ہے، جب تک کہ وہاں سے کوئی اور دلیل ہم کو نہ مل جائے کہ ہاں بھائی یہ واجب نہیں، یہ مستحب ہے، کوئی دلیل مل جائے تو الگ بات ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ الامر للوجوب، حکم جو ہوتا ہے وہ واجب کے لیے ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے جب دعاؤں کا وسیلہ کا حکم دیا ہے تو در حقیقت ہماری دعاؤں میں ہم اللہ کے ناموں کا ذکر کریں، اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہم لیں، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کے اندر اپنا کوئی ایسا نیک عمل جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں، جو عمل ہم نے کیا ہے کس نیت سے کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا۔ تو کسی عمل کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ واقعتاً ہم یہ عمل صرف اللہ کے لیے کیا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، تو ویسے کسی عمل کا انسان وسیلہ لے سکتا ہے اپنے دعاؤں کے اندر۔ خود اللہ نے سکھلایا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، ایمان کا ذکر کیا، فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو ایمان کا حوالہ دیا، ایمان کے وسیلے سے مانگے کیا؟ گناہوں کی بخشش، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بہت ساری آیتیں دعائیں بھی جو موجود ہیں کہ ہمارے ایمان کا حوالہ یا ہمارے اصل میں مزید وضاحت انشاءاللہ ہم کل کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ، کیونکہ ابھی وقت تنگ ہو گیا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔